بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حد شرب، کہتے ہیں کہ زنا جو ہے یہ زیادہ قبیح تھا گناہ، اور اس کی سزا بھی زیادہ سخت ہے شراب وغیرہ پینے سے۔ تو اور وَمَيْلَانِ الطَّبْعِ إِلَىٰ ذَلِكَ إِنَّ هِجَانِ الشَّهْوَةِ أَكْثَرُ وُقُوعًا مِنْ هَٰذَا، اور شہوت کے ہیجان اور زیادہ شہوت کے وقت زیادہ بندہ زنا میں واقع ہوتا ہے، اس لیے زنا کا باب جو ہے اسے پہلے ذکر کیا ہے۔ متن میں لکھا ہے باب حد الشرب المحرم، بین سور محرم لکھا ہوا ہے کہ پینے کی شراب، پینے کی حد۔ تو پینے کی حد کا مطلب الشرب، شرب المحرمی، حرام چیز کے پینے کی حد، یعنی صرف پینا کا مطلب تو پانی پینا بھی ہو سکتا ہے، اس پر تو حد نہیں ہوتی، اس لیے کہا کہ الشرب المحرمی، حرام چیز کے پینے کی حد۔ جی پڑھیں۔ ومن شرب الخمر فأخذ بريقها موجودة فشهد الشهود عليه بذلك أو أقر بريقها موجودة فعليه. بس کسی بندے نے شراب پی اور اسے اس حال میں پکڑ لیا گیا کہ اس شراب کی بو موجود ہے، اور اس پر گواہوں نے اس کی گواہی بھی دی، یا گواہوں نے گواہی دی، مطلب جب اسے پکڑا گیا تو شراب کی بو اس سے آ رہی تھی، تو اس پر بندے گواہ بن گئے، یا خود اس نے، ایک تو گواہی کی صورت میں نہیں، اس نے شراب پی ہے، اس سے بو آ رہی ہے، تو اس سے شراب کی بو آنے پر بندے گواہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اس سے شراب کی بو ہمیں آئی تھی، ہم نے سونگھی تھی، تو اس طرح سے اس پر شراب کی حد لازم ہو جائے گی۔ او اقر وریقھا موجودن، یا اس نے شراب پینے کا اقرار کیا اور اس سے شراب کی بو ابھی تک آ رہی تھی، اس نے شراب پینے کا اقرار کیا اور شراب کی بو آ رہی تھی، اور اس پر بھی حد جاری کی جائے گی۔ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذِهَابِ رَائِحَتِهَا لَمْ يُحَدَّ، اگر شراب کی بو ختم ہو گئی اس کے بعد اس نے اقرار کیا کہ میں نے شراب پی ہے، تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اس پہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ سوچیں گے کہ جی اسے پھر اسے اقرار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اسے مار پڑے؟ بھئی اللہ کے خوف سے اس نے کرنے آئے کہ جو میں نے شراب پی ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اتنی بڑی سزا ہے، تو وہ دنیا میں سزا لے لوں تاکہ آخرت کی سزا مجھے نہ ہو، اس وجہ سے اقرار کرے گا۔ جیسے زنا میں ہم نے پڑھا، کوئی بندہ چاہے تو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر تم چاہتے تو تم، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرما رہا تھا، اللہ نے تمہیں چھپایا ہوا تھا تمہارا گناہ، تم نے کیوں ظاہر کیا؟ تو نہ ظاہر کرتے تو بندے کی مرضی ہے، جنہوں نے ظاہر کیا، خود اقرار کیا گناہ کا، تو انہوں نے آخرت کے خوف سے کہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، دنیا میں جو تکلیف ہے وہ اس کو برداشت کر لوں کہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے سخت ہے، تو اس لیے مطلب ہے توبہ بھی تو ہوتی ہے نا، یہ جو اس نے حد جاری کی ہے، جو احناف نے یہی کہا ہے کہ حد جو ہے نا، یہ اسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو ہم نے ادھر حدیث میں پڑھا تھے، معاذ کے بارے میں تھے، وہ جو غامدیہ خاتون تھی، تو انہوں نے یہ جس نے یہ حد جس پر جاری کی گئی ہے اس نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اور کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مولا میں یہ دنیا میں سزا لے رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو توبہ انہوں نے ساتھ یہ فرمایا نا کہ حد کے ساتھ توبہ بھی کرے گا، تو وہ توبہ اس نے کی تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جس نے دنیا میں اتنی سزا جس نے بھگتی ہے، اور اتنی سزا صرف اس نے کس لیے لی ہے تاکہ دنیا میں آخرت میں مجھے سزا نہ ملے، تو امید یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں یقین سے نہیں کہیں گے کہ اس حد نے اس کے گناہ کو مٹا دیا ہے، اس کو معافی ہو گئی ہے، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن امید تو رکھ سکتے ہیں نا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنی سزا لی ہے، اور جو یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے توبہ کی تھی تو اللہ نے انہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے، جنت کی نہروں میں غوطے لے رہے ہیں، تو جو توبہ کرے گا اور اس طرح یہ سزا لے گا، مثلا مسلمان کو جس کو پتہ ہے کہ مجھے سزا ہونی ہے، حد مجھے جاری ہونی ہے اور ہو سکتا ہے میں مار ہی جاؤں اس میں، تو اس سے پہلے ظاہر ہے توبہ تو کرے گا ہی کہ ہو سکتا ہے اسی میں مر جاؤں، اسی سزا میں، جو مر جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اللہ سے توبہ کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ویسے تو بظاہر دیکھا جائے تو اس کا یہ سزا کو قبول کرنا، جو خود اقرار کر رہا ہے اس کا اس سزا کو قبول کرنا حد کو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے، ظاہری جو ہے کہ اتنی مار ویسے تو نہیں کھا رہا، کہ وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، تو جب اللہ تعالیٰ سے معافی بھی ساتھ مانگ لے گا تو پھر بخشا جائے گا۔ وہ بندہ جس نے شراب پی اور پکڑ لیا گیا اس حال میں کہ اس کی بو موجود ہے
اور اس پر گواہوں نے گواہی دے دی اس پر اس چیز کی بھی ذالک، اس چیز کی، کس چیز کی؟ شراب کی بو موجود، شراب کی بو آنے کی، تو اس پر فعلیہ الحد، اس پر حد ہے۔ آگے پھر مسئلہ کیا ہے؟ وَأَقَرَّ، یا جس نے شراب کا پینے کا اقرار کیا، اور اقرار بھی اس حال میں کیا کہ ابھی تک شراب کی بو اس سے آ رہی ہے، شراب کی بو موجود ہے، فعلیہ الحد۔ اس میں فَالْأَوْلَى أَن يَكُونَ مُسْلِمٌ نَاطِقٌ مُكَلَّفٌ شَارِبَ الْخَمْرَ، کہتے ہیں شرح میں حاشیے میں کہ اولا یہ کہ یہ کہا جائے کہ مسلمان عاقل بالغ جو ہے نا، جو شریعت کا مکلف ہے، وہ شراب پیے، اور ولو اگرچہ قطرہ بھی پیے، اور اس میں نشے کی شرط نہیں ہے کہ شراب پینے سے اسے نشہ ہوا یا نہیں ہوا، نشے کی شرط نہیں ہے، شراب پیو اس نے اور اس سے شراب کی بو آئے، لأن حرمت الخمر قطعیۃ وحرمت غیرہ ظنیۃ فلا حد الا بالمسکر منہ، جو شراب ہے نا، جو نشد والی چیزیں ہیں، ان میں جو خمر جسے کہتے ہیں، شراب جسے کہتے ہیں، یہ اس کا ایک قطرہ بھی پیا تو حد لازم ہو جائے گی، اس پر حد جاری ہوگی، اگرچہ اس سے نشہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اس خمر کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جن سے نشہ ہوتا ہے، ان سے جو نشہ آور چیزیں، ان سے نشہ ہوگا تو حد جاری ہوگی، نشہ نہیں ہوگا تو حد جاری نہیں ہوگی۔ اب خمر کیا ہے اس پر آگے پورا باب آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی تعریف حاشیے میں بھی یہاں پہ بھی آ جائے گی کہ خمر انگوروں کا پانی جو ہے نا، انگوروں کا جوس، اس کو اگر ابال لیا جائے یا یہ پڑا رہے اور اس پر جھاگ آ جائے، اس کی جھاگ اتار لی جائے، یا اسے ابالا جائے اور اس کے اوپر جھاگ آ جائے، اس کی جھاگ اتار لی جائے، جو نیچے اس کا بچے گا نا، جو ہوگا وہ شراب ہوگی، اس کو خمر بولتے ہیں۔ تو یہ خمر جو ہے، اس کا ایک قطرہ بھی پی لینا، چاہے اس سے نشہ ہو یا نہ ہو، یا کسی نے گلاس پی لیا ہے، قطرہ پی لیا یا بوتل پی لی، کچھ بھی، تو اس سے نشہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کو اس پر، اور اگر اس نے اقرار کر لیا اور اس پہ وہ اس سے آ رہی ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ اور باقی جو ہے نیچے نشہ ہوتا ہے، مثلا نبیذ بناتے ہیں، نبیذ زیادہ عرصہ پڑی رہے، اس سے بھی نشہ ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے بناتے ہیں، یعنی اور بھی کوئی بھی نشے والی جو چیز ہے، جیسے مثلا ہمارے یہاں لوگ اب مختلف قسم کے پاؤڈر ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی فہیم، اس طرح کی چیزیں، ان سے نشہ ہوتا ہے، ان سے نشہ ہوگا تو حد جاری ہوگی، نشہ نہیں ہوگا تو حد جاری نہیں ہوگی ان سے۔ جی، نبیذ کھجوروں کی بنتی ہے، نبیذ انگوروں کی بنتی ہے، منقے کی بنتی ہے، جو کشمش ہے ساوگی، اور جو منقع ہوتا ہے اس سے، اس کو کھجوروں کا پانی میں رکھے نا، آج ہی بنائیں، کھجوروں کو پانی میں رکھیں، اور پانی میں جب وہ گل جائیں گی تو ان کا جو گودا ہے اس سارے کو پانی میں ملا لیں، گٹلیاں نکال لیں، تو وہ جو ہے وہ میٹھا پانی بن جائے گا، اس میں سارا کھجور کا اثر شامل ہوگا، وہ نبیذ ہے۔ 1 دن 2 دن تک تو وہ نہیں ہوتی، اگر زیادہ عرصہ پڑی رہے اور 2 3 4 دن رکھیں تو، یا 2 دن سے بھی زیادہ رکھیں تو اس میں اوپر اس کے جھاگ بن جائے گی، بلبلے بن جائیں گے، تو وہ شراب، وہ اس میں نشہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی چیز سے، اگر اس میں کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ وہ نشہ لگے کہ سخت ہو رہی ہے، تو اس کے اندر پانی ملا لیں، پانی اس کے اندر مزید ڈال لیں، تو وہ ختم ہو جائے گا، اس کا نشہ نہیں ہوگا، تو وہ پینا جائز۔ بنائے نبیذ، آپ کو نبیذ پینا سنت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے پیے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور کے لیے نبیذ بناتے تھے، صبح کھجوریں رکھتے تھے اور شام کو حضور پی لیا کرتے تھے اس کی، یا صبح شام کو انہیں پانی میں بھگوتے تھے اور صبح وہ حضور اس کی نبیذ پی لیا کرتے تھے، تو اس کو پی سکتے ہیں۔ اگر بندے نے اقرار کر لیا اس کی بو کے چلے جانے کے بعد تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، امام محمد فرماتے ہیں اس پر پھر بھی حد جاری کی جائے گی۔ سواریں کھجوریں ایک ہی چیز ہوتی ہے، کھجور جو ہے یہ ذرا نرم ہوتی ہے تو یہ جلدی پانی میں گل جاتی ہے، اور چوارا خشک ہو جاتا ہے تو خشک ہوتا ہے بہت، وہ تو اتنی جلدی پانی میں نہیں گلتا، پانی میں اس کا اثر نہیں جائے گا اتنی جلدی۔ جوار کی بہت ساری چیزوں سے بنائی جاتی ہے نبیذ، وہ طریقے مختلف ہوتے ہوں گے، اب کیا کہیں یہ نہیں بتاؤں گے۔ وَإِنَّهُمَا مُقَدَّرٌ بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ فَإِنْ أَخَذَهُ الشُّهُودُ أَوْ رِيحُهَا مَعَهُ وَرِيحُهَا مَعَهُ، اگر گواہوں نے اسے پکڑ لیا اور بو موجود ہے، یا او سکران فذهبوا بِهِ إِلَى مِصْرَ فِيهِ الْإِمَامُ فَانْكَرَتْ رَائِحَةُ قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا بِهِ حُدَّ إِجْمَالٍ، اگر انہوں نے پکڑا کہ بندہ نشے میں تھا
پھر وہ اس کو بادشاہ کے پاس، شہر میں قاضی کے پاس لے گئے. وہاں جاتے جاتے اس کی بو جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. تو اب بھی حد اس پر جاری کی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ ان نشہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے، یعنی ان نشہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے شراب پی ہے. لیکن جہاں پہ کہا ہے کہ دلیل جو ہے نا وہ نشہ کسی اور چیز سے بننے کا، ویسے دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، لیکن یہاں پہ اگر شراب کی دلیل موجود ہے کہ شراب پی ہے اور پھر نشہ ہے اور اس کے بو بھی نشہ بھی تھا اور بو بھی آ رہی تھی. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ نشہ بھی تھا اور بو بھی آ رہی تھی، اور جاتے جاتے وہ بو ختم ہو گئی ہے. تو انہوں نے جب گواہوں نے جب اسے دیکھا یا انہوں نے اسے پکڑا تو اس وقت اس میں بو موجود تھی، شراب کی بو سے آ رہی تھی، اس پر حد جاری ہوگی. من ساکرہ من النبیذ حد، جسے نبیذ سے نشہ ہو گیا تو اسے بھی حد جاری کی جائے گی، اس پر شراب کی حد ہوگی. نبیذ جو ہے من الزبیب، کشمش سے بنائی جاتی ہے. یہ ماء الزبیب اذا طبخ، کشمش یہ جو ہے اس کو پانی میں ڈالا جائے، اسے طبخ ادنیٰ طبخۃ، اسے تھوڑا پکایا جائے. یحل شربہ، اسے پینا بھی حلال ہے جب تک کہ وہ میٹھی ہو. وَإِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَاذَفَ بِالزَّبْدِ، اور اگر غلا یغلی کا معنی ہوتا ہے ابال آنا، اس کو ابال لیا جائے، اور اشتدہ وہ شدید ہو جائے، مطلب نشے والی ہو جائے. اور قاذف بالزبد، زبد کہتے ہیں جھاگ کو، اور جھاگ پھینک دیں. تو علی قول ابی حنیفہ تو ابی یوسف، امام یوسف، امام ابو یوسف امام اعظم کہتے ہیں کہ اس کا پینا حلال ہے جب تک کہ نشہ نہیں ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کا پینا پھر بھی حلال نہیں ہے اگر نشہ نہیں بھی ہے. تو جب یہ اس میں اس کے اوپر جھاگ وغیرہ آ جائے تو اسے نہ پیئے. پر نبیذ من التمر ہوا ماء التمر، نبیذ تمر یہ ہوتی ہے کھجور کا وہ پانی، اذا طبخ ادنیٰ طبخۃ، اسے تھوڑا پکایا جائے، اس کا پینا جائز ہے جب تک کہ وہ میٹھی ہو، صرف میٹھی ہو. وَإِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبْدِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ وَیوسف، تو اگر وہ اس کے اوپر جھاگ آ جائے اور جھاگ بلکہ پھینک دے اور وہ شدید ہو جائے، شدید ہونے کا مطلب نشہ دینے لگ جائے. امام اعظم امام یوسف فرماتے ہیں کہ دوا کے طور پر اور قوت لینے کے لیے، طاقت لینے کے لیے اسے پینا جائز ہے، لیکن اگر ویسے مستیوں کے لیے پیے تو وہ پینا جائز نہیں ہے. نبیذ بھی ہے کچھ بھی. من ساکرہ، جس کو نشہ ہو گیا نبیذ سے تو اس کو حد جاری کی جائے گی. انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ دوائی کے لیے، دوا کے لیے اور تقوی کے لیے، تقوی اور طاقت کے لیے پینا ہے. تو نشے والی جب اس میں نشہ ہو جائے گا تو یہ یہاں پہ وہی میں نے عبارت تو پڑھ دی ہے، لیکن اس میں جو اذا غلا واشتد وقاذف بالزبد، لیکن آگے انہوں نے ساتھ لکھا نا کہ اذا لم یکن، پیچھے لکھا ہوا ہے اذا لم ما دون السکر، جب تک نشے سے کم ہو، نشہ نہ دے رہی ہو. باقی ویسے اس میں کوئی سختی آ گئی ہے لیکن نشہ نہیں دیتی ہے تو اس کو امام اعظم نے فرمایا پینا جائز، اور باقیوں نے کہا کہ اسے نہیں پی سکتے. جی اس سے بڑی طاقت ہوتی ہے، کھجوریں جو ہے یہ زیادہ طاقت والی ہوتی ہے. طاقت کیا ہوتی ہے بنا کہ جسم میں قوت، ابھی آپ کو بندہ کمزور ہے تو اس کو پلا کے دکھائیں، دیکھیں تو اسے پتہ چل جائے گا. 3-4 دن مسلسل آپ 5 دن پیئیں، ہفتہ پیئیں تو آپ کے منہ پہ دانے نکل آئیں گے، گرمی ہو جائے گی، اس سے جسم پہ گرمی شروع ہو جائے گی، جلد پہ گرمی شروع ہو جائے گی اس سے. جس بندے سے صرف شراب کی بو آ رہی ہے یا جس نے شراب کی قے کی ہے اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی. جس سے اب یہ دو مسئلوں میں تھوڑا سا اس عبارتوں میں اختلاف سا ہو گیا ہے. پہلے کیا کہا تھا کہ جس بندے نے شراب پی اور اسے پکڑ لیا گیا جب بو اس کی موجود تھی، تو اس مسئلے میں اور اس میں فرق یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ صرف یہ کہا کہ شراب کی بو آ رہی ہے، یہ اسے پیتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے پی نہیں ہے، تو اس مسئلے کے مطابق تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی. یعنی یہ ہوا کہ شراب پی ہے اس نے، یہ پتہ ہے کہ اس نے شراب پی ہے، یا شراب پیتے ہوئے اسے کسی نے دیکھا ہے، پھر شراب کی بو موجود تھی، تب تک اس پر گواہ بن گئے لوگ. اگر وہ شراب پی ہے اس نے اور اس کے بعد اس کی بو بھی ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی نے کہا بھئی کہ اس نے فلاں بندے نے شراب پی ہے، تو
ظاہر بات کی گواہی دے رہا ہے بھائی مجھے لگتا ہے کہ شراب پی کے آیا ہے یا یہ ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں شراب پی گئی تھی، اس صرف اس گمان سے اس پر حد جاری نہیں ہوگی. تو یہاں پر بھی ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے صرف اس سے شراب کی بو آ رہی ہے اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے پی ہے کہ نہیں پی، شراب کی بو آ رہی ہے، صرف بو آنے سے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی شرابی کے پاس بیٹھا ہو تو وہاں سے بو شروع ہوگی اس کو، یا کسی شراب کی دکان پہ بیٹھا ہو تو وہاں تو شراب کی دکان پہ بیٹھنے سے تو حد لازم نہیں ہوتی. اور کیا وہ لکھا ہے کہ بندہ کیا بیٹھے خوشبوؤں والوں کے پاس تو خوشبو آتی ہے اور لوہاروں کے پاس بیٹھ جائے تو دعا بھی منہ سے ضروری نہیں، اگلے اس کی وجہ بھی دیکھنا مطالعہ اگر جناب نے کیا تو. پہلے نبیزیں پوچھ رہے تھے، یہ حاشیے میں ساری نبیزیں دی ہوئی ساری پہ، کیونکہ اس پر ہاتھ جاری نہیں کریں گے. لأن ذالک لا يدل على شربها باختیارہ، کیونکہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے پیا ہے. ہو سکتا ہے اسے کسی نے مجبور کر کے پلائی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اسے شدید پیاس لگی ہو، اس کے پاس کوئی اور چیز پینے کی نہ ہو، مرنے لگا اس نے پی ہو، اس وقت تو حلال ہو جاتی ہے. ہاں اس وقت حلال ہوتی ہے پینا. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ وہ اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ کچھ بھی اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اگر وہ پیے گا تو نہیں پیے گا تو مر جائے گا، تو پھر اس وقت یہ اپنی جان بچانا ضروری ہے کچھ بھی حرام پی کے. کہ جو لوگ فرانس یہاں سے جاتے ہیں تو وہ پھر وہاں یہ دلیلیں بنا لیتے ہیں بھائی اضطرار میں جائز ہے تو ہم بھی بیچارے مجبور ہیں ان کو دیکھ کے، اس لیے یہاں بھی ہم بھی پی سکتے ہیں، تو ان کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. ولا يحد ما شک کی، لیکن علی جواز یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مجبوراً پلائی گئی ہو، یا اسے پیاس میں اسے پینی پڑی ہو اور وہ مجبور ہو پانی نہ ہو تو فلا يحد ما شک کی، جب شک ہو جائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی. نہیں حد اس بندے پر جس سے شراب کی بو آئے یا جس نے شراب کی قے کی ہے. اس میں بہت مختصر انہوں نے لکھا ہے، اس کو مزید ابھی تک اس پہ اور بار شریعت میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس باب کو. جی انہو ساکارا من النبیذ، نشئی کو حد جاری نہیں کریں گے جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ اسے نبیذ سے نشہ ہوا ہے اور اس نے اپنی مرضی سے پی ہے. کوئی بندہ نشے میں ہے تو صرف نشے میں ہونا اس پر ہاتھ جاری نہیں کریں گے جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ اس نے شراب اپنی مرضی سے پی ہے یا نبیذ جو بھی پیا ہے اپنی مرضی سے پی ہے اور اس پر نشہ طاری ہے اور اس سے بو آ رہی ہے، تو پھر اس پر ہاتھ جاری کریں گے. صرف نشے میں ہونے پر ہاتھ جاری نہیں کریں گے، کیونکہ نشہ کبھی غیر شراب سے بھی ہو سکتا ہے جس سے حد لازم نہیں ہوتی. مثلا کسی بندے نے سگریٹ پیا پہلی مرتبہ، پہلی دوسری مرتبہ پیا تو اسے نشہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی نسوار سے بھی کبھی ہو جاتا ہے، دماغ بندے کا خراب ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تو اس سے سگریٹ سے اور نسوار جو ہے عمومی طور پر یہ نشے کے لیے نہیں ہے، اس میں نشہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس پر ہاتھ جاری نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو نشے میں ہے اس نے کوئی اس طرح کی چیز کھائی ہو جس وجہ سے اسے نشہ ہو گیا ہو، یا کوئی دوائی اس نے ایسی پی لی ہو جو اس نے بظاہر تو اس نے علاج کے لیے پی ہے لیکن اس میں کوئی نشہ تھا جس کی وجہ سے اس پہ نشہ ہو گیا یا نیند طاری ہو گئی اس پہ. جی سیرپ سگریٹ پینے سے گناہ ہوتا ہے؟ اگر طبیعت خراب کرے تو پھر گناہ ہے. جی فضول خرچی میں بھی آتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر بندے جی کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ نیند دور کرنا آئے بعض لوگوں نے کہا ٹینشن کیا کریں، ٹینشن سی نہ میں سگریٹ لائی کے دا جناب ادھر سٹے جناب تے ٹینشن دور ہو رہی، اس سے کوئی ٹینشن دور نہیں ہوتی، ہمیں ڈرامہ بازی ہے. کینسر کا سبب بنتا ہے نا، یقیناً کینسر کا سبب بنتا ہے. پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے، سانس کی بیماریاں ٹی بی سے ہو جاتی ہے اور مسائل سے ہوتے ہیں، اور فضول خرچی اس کے علاوہ پیسے جو خرچ ہوتے ہیں. اس لیے حقیقت میں فائدہ ہو تو پھر مباح جب قرار دیا ہے علماء نے کہ نہ گناہ ہے تو نہ ثواب ہے، تو اس پر تو پھر اگر کسی کو حقیقت میں فائدہ ہوتا ہے، وہ ایسا مریض ہو بھی سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہوگی، اس میں حرج بھی نہیں ہے اسے. ویسے حرام تو نہیں ہے نا،
حرام تو نہیں کہہ سکتے، مباح کہا گیا اس کو۔ بندے کو حد جاری نہیں کریں گے جب تک اس کا نشہ ختم نہ ہو جائے۔ بھائی اور یہ آئے تو وہ بالکل جناب جہاز بنے ہوئے تھے، تو اس جہاز کو اسی حالت میں اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ اسی حالت میں لگائیں گے تو وہ مار کھا گے، پتہ ہی کون نہیں چلے گا، تو اسے پتہ چلانا ہے کہ کچھ ہوا ہے۔ اس لیے جب نشہ ختم ہو جائے، بھائیوں کے دماغ بالکل سیٹ ہو جائے، اس وقت انہیں حد جاری کریں گے۔ نہیں حد جاری کی جائے گی یہاں تک کہ زائل ہو جائے اس سے نشہ، کیوں بلا تحصیلا لمقصود الانزجار، کیونکہ مقصد تو حاصل ہو ڈانٹنے کا۔ آگے وحد الخمر، شراب کی اور نشے کی حد جو ہے یہ آزاد بندے کے 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے سزا ہے، اجماع صحابتی، اس میں صحابہ کا اجماع ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ حضرت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ نے، حضور کے زمانے میں شراب پر اس طرح باقاعدہ 80 کوڑے حد نہیں لگائی جاتی تھی، مختلف انداز تھے، کسی نے شراب پی تو صحابہ نے کسی نے اسے جوتے مارا، کسی نے کوئی ڈنڈا تھا وہ مار دیا، کسی نے کوئی کپڑا تھا وہ مار دیا، بس اس طرح سے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ جب یہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہی ہے، عام ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے، اس پر حد کیا ہونی چاہیے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندے کو نشہ ہوتا ہے تو غلط گفتگو کرتا ہے، مثلا گالیاں دیتا ہے، ہزیان، یہ حدیث میں لفظ ہے اذا شاربہ ہزا، وہ ہزیان کرتا ہے یعنی کہ غلط گفتگو کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جب کسی گالی دے رہا تو گالیوں میں تہمتیں آتی ہیں کسی پر، جب تہمت لگائے گا تو تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے۔ یعنی یہ شراب جو ہے یہ بندے کو کہاں لے جاتی ہے؟ تہمت تک، تہمت کی سزا 80 کوڑے ہے، تو شراب کی سزا بھی 80 کوڑے ہوگی۔ تو سارے صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا، کسی نے ان سے اختلاف نہیں فرمایا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ انہوں نے متعین کر دیا اس کو، اس لیے 80 کوڑے ہے اجماع صحابتی۔ اور شراب کی حد اور نشے کی حد آزاد میں 80 کوڑے، یفرق علی بدن، جو اس کے بدن پر مختلف حصوں پر ماری جائے گی، کما ذکرنا، جس طرح کی پچھلی میں ہم ذکر کر کے آئے ہیں کہ اس کے سر میں شرمگاہ پہ نہیں ماری جائے گی اور کپڑے اس کے اتارے جائیں گے، اور لیکن امام محمد فرماتے ہیں کپڑے نہیں اتارے جائیں گے کیونکہ اس میں تخفیف ہے کچھ اس آدمی اس سے۔ آگے وَإِنْ كَانَ، اگر غلام ہو جس نے شراب پی ہو تو اس کی سزا 40 کوڑے ہے، لأن الرق منصف، کیونکہ آزادی حقوق کو ادا کر دیتی ہے۔ اور معتبر میں حدیث ہے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو نصف کوڑے لگائے تھے۔ آگے جس بندے نے شراب پینے کا اقرار کیا یا نشے کا اقرار کیا اور اس کے بعد اس نے اس سے رجوع کر لیا تو اس کو حد جاری نہیں کریں گے، کیونکہ لأنہ خالص حق اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندے کا حق ہو تو اس نے اقرار کر لیا تو لینا ہی لینا ہے۔ یہاں جو اقرار کیا تو جس نے اقرار کیا تھا وہ خود اس اقرار سے رجوع بھی کر رہا، پتہ نہیں پہلا اس کی کوئی بات سچی تھی یا دوسری سچی تھی، اس لیے اس سے حد جاری نہیں کریں گے۔ آگے وَيَسْبُتُ الشُّرْبُ، کہ شراب پینا دو بندوں کی، دو گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے گا یا ایک بندے کے ایک دفعہ اقرار کرنے سے ثابت ہو جائے گا؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں 2 مرتبہ اقرار کرے، اور باقیوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے شراب پی ہے، تو عاقل بالغ نے ایک دفعہ اقرار کر لیا کہ اس نے شراب پی ہے، مسلمان عاقل بالغ نے اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اس میں عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حدود میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورتوں کی گواہی حدود میں قبول نہیں ہوتی۔ لأنہ لا مدخل لشہادۃ النساء فی الحدود، حدود میں عورتوں کی گواہی کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف مردوں کی گواہی چلے گی۔